تاریخ کی اسی شخصیت کو دیکھو، ہندوستان کی زمین پر کیا قدم رکھے تھے، خدا کی قسم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. مجھے بتاؤ، کیا غریب نواز ہندوستان میں کرامت دکھانے آئے تھے؟ نہیں. کیا کرامت دکھانے کا نام اسلام کی تبلیغ ہے؟ مسلمانوں، ہم نے صرف 2-3 باتیں سن لی کہ کاشے کو، پورے انب ساگر کو کاشے میں کر لیا، اونٹوں کو بٹھا دیا. غریب نواز یہ کرنے نہیں آئے تھے. جب بزرگ کی مجبوری ہوتی ہے، جب زمانہ اسلام کو چیلنج کرتا ہے، تب کہیں جا کے اللہ والا کوئی چمتکار دکھاتا. کیا ہے انب ساگر؟ تاریخ پڑھو اس کی. 300 مربع میل پر بنی ہوئی ایک جھیل تھی. 300 مربع میل زمین پر ایک جھیل جسے کسی نے بنائی تھی؟ پھر تبھی راج چوہان کے دادا اناجی راؤ نے اسی سے ساگر، چونکہ ہندی میں جھیل کو کہتے ہیں ساگر، تو اسی سے ساگر مشہور ہو گیا. بنوانے والے اناجی راؤ. کتنی زمین پر؟ 300 میل مربع زمین پر پھیلی ہوئی جھیل. مگر میرے خواجہ پر جب جھیل کا پانی بند کیا گیا، بری بات آپ جانتے ہیں، آپ نے خادم کو کٹورا لے کے بھیجا. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، 300 میل مربع زمین پر پھیلا ہوا پانی میرے خواجہ کے چھوٹے سے کٹورے میں آ گیا. ہم سے یونیورسٹی میں یہ پروفیسر حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ رضا، یہ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے. ایک فوراً پڑھے لکھے بولے کہ 300 میل مربع زمین پر پھیلا ہوا پانی ایک کٹورے میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو میں نے کہا جو بات سمجھ میں نہ آئے وہی بلی کی کرامت ہوتی ہے. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا معراج شریف پر تشریف لے گئے اسی مہینے کی 27 تاریخ کو. 7 آسمانوں سے گزر گئے، جنت دوزخ کو دیکھ لیا. اتنی دیر میں کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا. فوراً ایک تحریہ بول پڑا، یار یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو میں نے کہا جو عقل میں نہ آئے وہی نبی کا معجزہ ہے. جب ہمارے آقا معراج سے واپس آئے اور آپ نے بیان کیا کہ رات میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، سب چیز دیکھ لی میں نے، اتنی دیر میں 1 سیکنڈ میں 7 آسمانوں پہ چلا گیا، جنت دوزخ دیکھ کے آ گیا. اور جب آقا نے بیان کیا تو جو ایمان والے تھے انہوں نے مان لیا، اہل ایمان نے مانا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا یار ایک آدمی 7 آسمانوں پہ چلا جائے، جنت دوزخ دیکھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. چلو ان کے آدمیوں کو بہکاتے ہیں. کہا کس کے پاس چلیں؟ کہا ابو بکر صدیق نے بہت زیادہ مانتے ہیں، چلو ان کے پاس چلو. جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گئے، کہا یار ابو بکر ایک بات بتاؤ، ایک آدمی 1 سیکنڈ میں 7 آسمانوں پہ چلا جائے، جنت دوزخ دیکھا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ ہی رہے تھے. اتنی دیر میں ابو جہل بولا یہ بات تمہارے نبی کہہ رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر بد میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں نادانو تم میرے نبی کی بات کرتے ہو. ارے 1 سیکنڈ تو کیا، وہ پلک جھپکتے ہی 7 آسمانوں پہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. جانے والا طاقت پر ہے تو بلانے والا اس سے زیادہ طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غریب نواز اتنی بڑی جھیل. اچھا تاریخ سنیے، غریب نواز ہندوستان میں تیر لے کر نہیں آئے، تلوار لے کر نہیں آئے تھے.
کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے. اٹھاؤ پوری تاریخ. کیا لے کر آئے تھے؟ سینے سے دبا کر اپنے نبی کا دیا ہوا قرآن لے کر آئے تھے. قرآن پڑھتے ہوئے آئے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے تھے. اور تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے میرے خواجہ گزنا کے راستے سے ہوتے ہوئے, پنجاب کے راستے سے ہوتے ہوئے, سب سے پہلے میرے خواجہ دلی میں آئے. اور دلی میں کہاں ٹھہرے؟ دلی کا راجہ کھانڈے راؤ, اس کے محل کے سامنے میرے خواجہ نے اپنی جھوپڑی ڈالی. اور ڈالنے کے بعد جب وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو قرآن سنتا تھا وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاتا تھا. جو قرآن سن رہا ہے وہ داخل اسلام ہو رہا ہے. اب جب لوگوں نے راجہ سے شکایت کی تو راجہ کھانڈے راؤ نے اپنی فوج کے کمانڈر کو بھیجا. کہا تم اس فقیر کو سمجھا کے آؤ. اب جب وہ کمانڈر فوج کا سپہ سالار سمجھانے کے لیے آیا, جیسے ہی سمجھانا چاہتا تھا کہ میرے خواجہ نے اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے آیا تھا تو ہاتھ کے بڑھ کر, مگر جا رہا ہے وہ بھی غریب نواز کا خادم بن. اس نے بھی کلمہ پڑھا, وہ بھی داخل اسلام ہو گیا. اور پھر لوگوں نے راجہ سے شکایت کی تو راجہ نے کہا ایک آخری راستہ اور ہے. ایک کرائے کا قاتل بلایا, بلا کے کہا تم جاؤ معاذ اللہ اس فقیر کو قتل کر کے آؤ, مگر ایسے مت جانا. فقیر ذرا ہوشیار ہے, ان کے پاس جانا بالکل انہی جیسا بن جانا, ٹوپی بھی لگا لینا, اور بالکل انہی کی طرح جا کر ان کے ہاتھ پیر چومنا, خنجر بغل میں دبا لینا. جیسے ہی موقع ملے معاذ اللہ کام تمام کر دینا. تاریخ بتاتی ہے قاتل آیا, خنجر بغل میں دبایا, بڑے ادب سے آیا, سلام بھی کر رہا ہے, ہاتھوں کو بھی چوم رہا ہے, عقیدت بھی دکھا رہا ہے. جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن میرے خواجہ مسکرانے لگے. سبحان اللہ. میرے خواجہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا میاں یہ عقیدت کب تک دکھاتے رہو گے؟ جس کام سے آئے ہو وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اتنا سننا تھا. تاریخ بتاتی ہے خنجر بغل سے نیچے گرا اور گر ہی گر میں کہنے لگا جب اجمیر کے معین الدین کے علم کا ہی عالم ہے تو مدینے کے رسول اللہ کے علم کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان غریب نواز, کرامات غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا کر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی چھوڑی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. دلی سے چلے اجمیر شریف تک, سب جانتے ہیں 90 لاکھ کو. اخلاق سے, کردار سے کیا کہتے تھے؟ اے خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے ہو. اے خواجہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے, اجمیر میں جھوپڑی ڈال دی. اور جب پریشان حال آتے تھے تو جانتے ہو تاریخ کے اس رخ کو بھی دیکھو, غریب نواز نے کوئی اسلام نہیں پھیلایا تھا, کسی سے نہیں کہا تھا کہ تو مسلمان ہو جا, بس میرے خواجہ کا اخلاق دیکھتے تھے, کردار دیکھتے تھے, انہی کا ہوتے رہ جاتے تھے. آنے والا آتا تھا خواجہ کی جھوپڑی میں تو میرے خواجہ سے اپنی پریشانی جب بیان کرتا تھا, اور یہ بھی یاد رکھنا بہت شاندار حضرت, مولانا ساجد جی بہت شاندار حضرت, بہت شاندار. بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ سب نے. یہ علماء اہل سنت کی جماعت اس میوات کے علاقے میں اہل سنت کی ایک عظیم چٹان کی حیثیت سے یہ دین و سنت کا کام کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے مولا, اور ان کے اندر سچا پکا دائی ہونے کا جذبہ پیدا فرمائے.